نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفي مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام المقيمتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. زیر محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مقتدر و محترم و محتشم واجب الاحترام
استاذ العرب والعجم حضرت علامہ مولانا شیر محمد سیالوی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، مفتی اہل سنت شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء والفقہاء مفتی صالح محمد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، و دیگر مقتدر محترم مخدومان اہل سنت، علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں مجھے حق کو صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے انتہائی جان سے پیارے محترم دوست استاذ العلماء حضرت علامہ سیالوی صاحب قبلہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں اس عظیم الشان دینی ادارے کی دستار فضیلت کے جلسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا، تو یہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ساری زندگی بھی ان کا شکر ادا کرتا رہوں تو کم ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محبتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ رات کا ایک طویل حصہ گزر گیا، اس وقت تک مجالس کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن آپ نور پتھر کے جو لوگ ہیں، آپ پر سرکار کی نگاہ کرم اتنی ہے اور آپ کی محبت جو ہے سرکار کے ساتھ، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ رات گزرتی ہے تو گزر جائے گا، نبی کی محفل سے نہیں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ مجھ سے پہلے ایک بہت بڑے قد آور عالم دین کا خطاب آپ سن چکے ہیں، ان کے بعد مجھ جیسے نالائق آدمی کا گفتگو کرنا ہے تو کاردارت، لیکن چونکہ سیدہ زہرا کے بالوں کی نوکری کے لیے جتنی دیر میرے آقا میرے سرکار میرے لجپال چاہیں گے میں اتنی دیر اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا، اور یہ فیضان ہے سارا پیر سیال لجپال کا، اور اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پیران عظام اور علماء ذی وقار کا۔ میرے ذمہ جو سبجیکٹ لگایا گیا ہے وہ ہے توحید اور شرک، میں نے اس پہ بات کرنی ہے، اسی لیے میں نے 2 آیات مقدسہ کا جو انتخاب کیا ہے، میں نے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آج کی اس نشست میں، توحید تو بہت آسان مسئلہ ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، شرک کے معاملے پہ جب ہم جاتے ہیں تو شرک اور اشتراک لفظی میں ہم تفریق نہیں کر سکتے، اور پھر یوں ایک دوسرے پہ فتووں کی بوجھار ہونے لگتی ہے۔ تو آئیے آج کی نشست میں ہم اس صورت مسئلہ کو میرا مالک جس طرح چاہے گا اسے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سے جس آیہ مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کے الفاظ پھر دوہرا دیتا ہوں اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ بھی جناب کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہارا الہ، الہ واحد، تمہارا معبود و مسجود ایک ہے۔ اسلام کے اندر 2 4 6 10 15 20 40 خداؤں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام وحدانیت کا سبق دیتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والے کو سب سے پہلا عقیدہ جو سکھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ اپنی صفات کے اندر بھی واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس کی تمام صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، تمہارا خدا ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی مسجود نہیں ہے، کسی اور کے سامنے سر جھکانے کا تصور بھی مت کرنا۔ اور یہ بھی سن لو کہ الرحمن الرحیم، وہ ایسا تمہارا معبود ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ سب کے لیے ہے، رحیم صرف سیدہ زہرا کے بابا کے غلاموں کے لیے۔ اب حضور والا آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا کہ ہمارا ایک خدا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، اسی کے حضور اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، ہم نہ کسی شجر کو سجدہ کرتے ہیں، نہ حجر کو سجدہ کرتے ہیں، نہ بشر کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کسی اور کی پوجا کرتے ہی نہیں ہیں، تصور ہی نہیں ہے ہمارے قلوب و اذہان کے اندر، اس لیے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جو سبق پڑھایا ہے وہ سینہ بسینہ چلتا ہوا آج کے الفاظ ہماری سماعتوں میں رس بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زبان سے توحید کا پرچار کس طرح کیا اور پریکٹیکل اس کفر کے معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کے سامنے ایک خدا کو متعارف کرایا۔ یہاں سے تھوڑی سی بات کروں کہ آغاز ہوتا ہے، حضرات علماء وقار تشریف فرمائے، میں تو نالائق سے آدمی ہوں، جتنے بھی اس وقت اسٹیج پہ تشریف فرمائے ہیں، یہ پنڈال کے اندر علماء بیٹھے ہیں، میں آپ سب کے تگوں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من عالم کے مند عالم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح کروں۔ آغاز ہوتا ہے جس وقت اس دنیا کو نبی علیہ السلام کی زبان سے دعوت اللہ سنائی دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام آغاز میں جب ایک خدا کی بات کرتے ہیں، اور خدا بھی وہ جو دیکھا نہیں جا سکتا، خدا بھی وہ جو سنا نہیں جا سکتا، خدا بھی وہ جو کسی ایک رقبے کے اندر یا کسی ایک مستقر کے اندر رہ بھی نہیں سکتا، جو وحدہ لا شریک ہے، لامتناہی ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ اس خدا کو جب متعارف کرایا گیا تو لوگوں نے ایک سوال کیا، کیونکہ جو دیکھا نہیں مانے کس طرح، جس کو ہم نے دیکھا نہیں مان کس طرح لے، جس سے ہم بات نہیں کر سکتے اس کو مان کس طرح لے، وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کیفیت کیا ہے، کبیت کیا ہے، وہ سارے جس وقت سوال آنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان سب سوالوں کا جواب جو توحید کے بارے میں تھے کہ توحید ہے کیا، ہم خدا کو مانیں کس طرح، خدا کو سمجھیں کس طرح، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور سے میری طرف دیکھو، میں نے 40 برس تمہارے درمیان گزارے ہیں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، لقد لام تاکید کے لیے ہے، قد تحقیق کے لیے، یہ تاکید در تاکید ہے، یعنی ایسی بات نبی علیہ السلام زبان سے کہہ رہے ہیں جس میں شک اور شبہے کا تصور بھی نہیں ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے نا، پتہ تو پوچھ رہا ہے آدمی سیالوی صاحب سے بلا اور آپ ایڈریس دے رہے ہیں میرا، ایڈریس تو پوچھا گیا، پتہ تو پوچھا گیا جناب قبلہ گیلانی صاحب ان کے آستانے کا، اور آپ بات کر رہے ہیں اپنی کہ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، پھر تمہیں دیکھ کے کیا کر گیا؟ یہاں ہم اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے خدا کا پتہ پوچھا، نبی نے کہا لقد لبثت فیکم، تمہارے درمیان گزاری ہے میں نے، لبثت متکلم کا صیغہ آئے گا کہ میں نے گزاری ہے تمہارے درمیان عمرًا زندگی، من قبل، آج کے لمحے سے پہلے میری 40 برس کی زندگی کو دیکھ لو، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نشست برخاست، میری سوشل لائف، میری پرسنل لائف، میری پوری زندگی کو تم اچھی طرح دیکھ لو۔ میں کہا ہم رب کا پوچھ رہے ہیں، کہا مجھے دیکھ لو۔ بات کو سمجھے گا، جو رب کا پتہ پوچھتے ہیں، نبی کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی 40 برس کی گزاری ہے، میرا لڑکپن، میرا بچپن، میری جوانی، میری تجارت،
میرا معاشرے میں رہنے کا طور طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، میرا سب کچھ دیکھ لو. کہا خدا کا پتہ پوچھتے ہیں، کہا اس کے بندے کو دیکھو نا، جس کا بندہ ایسا ہے خدا کیسا ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک تھوڑی سی وضاحت بخاری شریف سے بھی کرتا چلوں. کسی بھی میرے ساتھی کو ڈاؤٹ ہے، میری آواز کہیں جا رہی ہے، اگر کوئی کسی بھی مقام پر ڈاؤٹ کا شکار ہو، ایوہام کا شکار ہو، تو وہ صبح بات نہ کرے. صبح بات کرنے والا شیطان ہے. ابھی اگر کسی کو شک گزر رہا ہے تو آ جائے، انشاءاللہ بخاری شریف یہاں ہو کسی آدمی صاحب. میں نہ دکھا سکوں تو مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، علماء کی موجودگی کے اندر، ایک اپنا سید زادے کی موجودگی کے اندر، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں حوالہ نہ دکھا سکوں بخاری سے، جو وہی میں پڑھنے والا ہوں تو میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثاء FIR درج نہیں کرائیں گے. اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو تمہیں آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا. توحید وہی ہے جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. اٹھاؤ سائے سیدھا کی معتبر کتاب، بات بات پر ہمیں کہتے ہو کہ بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ. کچھ پہ تو وقت آ چکا ہے، کچھ پہ آ جائے گا. آپ بخاری کا نام لینا چھوڑ دیں گے. پہلے بخاری بخاری کرتے ہو. مجھے اتنا بتا دو کہ کتاب کا نام رکھنے کا حق مصنف کو ہوتا ہے کہ آپ کو ہے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام بخاری لکھا، ثابت کر دو کہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام بخاری شریف رکھا ہو. یہاں بھی میں اپنا قبول کرنے کو تیار ہوں، میرا قتل معاف ہو. تمہیں تو آج تک بخاری کا نام نہیں آیا، حوالے کیا پوچھتے؟ امام بخاری نے الجامع الصحیح کے اندر، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، اس کے اندر اس روایت کو رقم فرمایا کہ ایک عبد القیس قبیلہ ہے، اس کا ایک وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آتا ہے. جب وہ وفد نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، پہلے گفتگو تو اس میں طویل ہے، میرا خیال میں ساری گفتگو کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. سرکار ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا، وہ بتاتے ہیں، اپنا قبیلہ بتاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا مرحبا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم شرمندہ ہونے سے بچ گئے. سرکار کہتے ہیں کہ مرحبا، خوشی ہوئی کہ تم شرمندہ ہونے سے اور رسوا ہونے سے بچ گئے. ثابت ہوا جو رسول کے دم پہ چلا جاتا ہے پھر رسوا کبھی نہیں ہوتا، پھر شرمندہ نہیں ہوگا. شرمندگیاں اور رسوائیاں ان کا مقدر ہے جو نبی سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ سے دین سیکھ لیں، لیکن حضور بات یہ ہے کہ ہم روز روز آ نہیں سکتے. آپ کے اور ہمارے درمیان کفار مضر کا قبیلہ ہے جو ہمیں مدینے آنے نہیں دے. میں نے کچھ کہہ دیا، 2-4 دن تک آپ سنتے رہیں گے کیسٹ میں، تو بعد آپ کی سمجھ رہے ہیں. وہ جو نبی کے در پہ آئے تھے دین سیکھنے کے لیے، جو نبی کے صحابی بن گئے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہمارے درمیان کفار مضر کا قبیلہ ہے، وہ ہمیں آنے نہیں دے گا. راستہ وہیں سے گزرا، ہمیشہ ہمارے راستے کی دیوار بن جاتی، ہمیں آنے نہیں دیتے. تو لوگ تو صحابہ کو بھی روکتے رہے، ہم کون ہوتے؟ صحابہ کے بھی راستے کی دیوار بنتے رہے کہ مدینے نہ جاؤ، مدینے نہ جاؤ، مدینے کیا ہے. تو مدینے جانے سے کل بھی روکتے تھے، یہ ایک ہسٹری پوری موجود ہے. اور مدینہ جانے سے آج بھی روکتے ہیں. لیکن سن لیجئے، کل جو مدینے گئے وہ بھی خالی نہیں آئے. آج جو مدینے جاتے ہیں ہم مسائل فلا تنہر کے قاعدے کے مطابق خالی وہی واپس. اب انہوں نے عرض کی کہ حضور کفار مضر کا قبیلہ ہے، وہ اس وقت اتنے شاہراہیں ہوتی نہیں تھی، سڑکیں نہیں ہوتی تھی، مخصوص راستے تھے جن راستوں پر کچھ قبیلوں کا قبضہ تھا. وہ باقاعدہ خراج لیتے تھے، وہاں سے گزرنے کا ٹیکس لیتے تھے.
مدینے نہیں آنے دیں گے. ہم آج آئے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, آپ شفقت فرمائیں گے, ہو سکتا ہے اگر غلطی پہ ہوں تو میری اصلاح کر دیں گے تاکہ مجھے نئی راہ مل جائے گی, اور میں اپنی کلاس کے اندر بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں میں ان سے بھی بات کرنے کے قابل ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں آج دین سکھا دیں, ہم صرف سیکھنے والے بن کر نہیں جانا چاہتے واپس. ہم جہاں تبلیغ کرنے جائیں گے نا واپس اپنے قبیلے میں, تو ہم وہاں سکھانے والے بن کے جائیں گے. یعنی ہمیں صرف طالب علم نہیں, مدینے میں آئے تو طالب علم بن کے رہیں, لوٹ کے جائیں تو عالم بن کے جائیں. تبلیغ کرنا تو یہ کیسی تبلیغ ہے؟ کہتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں, خود سیکھ رہے ہو, تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ پہلے سیکھ تو دو, سیکھنے کے بعد تمہارا حق بنتا ہے نا پھر آگے بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہمیں یہ بتاتے پھرتے ہم تو جی خود دین سیکھ رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. تمہیں راستے کا پتہ نہیں, تم گاڑی چلانی جانتے نہیں ہو, باقیوں کو بٹھا کے ساتھ مرواؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو خود سیکھ رہا ہے ابھی ٹریننگ میں ہے, وہ کس طرح اپنے ساتھ پورا نوٹ لے کے چلا گیا؟ یہ پوری قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں جو خود جو جاہل ہیں سیکھتے پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سکھا کے بھیجیے, تو جہاں نبی بھیجتے تھے نبی سکھا کے بھیجتے تھے, جاہلوں کے ٹولے کو نہیں بھیجتے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آج دین سکھا دیجیے. علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں, بخاری شریف منگوا لیتے ہیں. میری آواز جا رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں تو کسی کو کال کر لیجیے, کال کر کے بلوا لیجیے, بیٹھ کے یہاں پہ وہ سارا بایو ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وفد عبد القیس کس سنہ ہجری میں آیا اور اس وقت تک کتنا قرآن نازل ہوا تھا. ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں پورا سکھا دیں. میں کیا سنا, ابھی تو دین پورا آیا نہیں نا صحیح. وہ پورا سیکھ کے جانا چاہتے ہیں, ادھورا نہیں سیکھ کے جانا چاہتے. یہ کیا کہ وہ وہاں چلے جائیں گے تو تماشا لگ جائے گا, پیچھے دین میں چینج آ جائے گا, ناسک و منسوخ کا سلسلہ چل نکلے گا. پھر یہ کیا ہوگا؟ کیا ہمیں پورا دین سکھا کے بھیج دیجیے. صدیق اکبر نے, فاروق اعظم نے, عثمان غنی نے, مولا علی نے, حضرت بلال نے, حضرت شعیب نے, حضرت سلمان نے, ابو ذر غفاری نے, حضرت عمار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, کسی ایک کا اعتراض ثابت کر دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ عقل کرو, ابھی تو دین کا سچ مکمل ہوا ہی نہیں, تمہیں پورا کس طرح سمجھا دے. ان کا کہنا, نبی کا سکھانا, صحابہ کا اعتراض نہ کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے نزول وحی جب تک مرضی ہوتا رہے. نبی کو رب نے الرحمن علم القرآن, نبی کو پہلے سکھا کے بھیجا ہے. اب نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت توحید پیش کر دی. کیا جی؟ پیچھے واسے بولیے. دعوت توحید پیش کر دی کہ توحید ایک اللہ کو مانو. ابھی لاؤ بخاری, ایک اللہ کو مانو. نبی نے کہا, سب نے کہا ٹھیک ہے صحیح, ہم ایک اللہ کو مانو. اور نبی علیہ السلام نے پھر خود کوشچن کر دیا. نبی علیہ السلام نے, حضور والا عام ریکارڈ ہے, خود کوشچن کر دیا. جامع صحیح جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں, بخاری شریف میں ہے, نبی علیہ السلام نے خود سوال کر دیا, اتدرون من ایمان باللہ وحدہ, ایک خدا کو مانو. ٹھیک ہے جی مانے. آپ نے کہا کیا تم جانتے بھی ہو کہ ایک کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آج یہ توحید جو نبی نے سکھائی ہے وہ سن لیتے ہیں, ہو جائے گی جھگڑا ختم. اتدرونا, کیا جانتے ہو تم, من ایمان باللہ وحدہ, ایک خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ جب سرکار نے یہ کوشچن کیا, یہ پوچھا ان سے, تو انہوں نے کیا جواب دیا سنیں گے؟ بولیے جی. آپ پیچھے والے تو الحمدللہ آپ کے سب محبت والے ہیں, میں کسی کو حکم نہیں کروں گا, آپ سب محبت والے. قریب بیٹھا ہے, دور بیٹھا ہے, کسی کی آواز ہے تو صحیح لیکن مجھ تک نہیں آ رہی, میری سوالوں تک نہیں ٹکرا رہی. آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ جنا بخشے, اور آج کی رات کو میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا سبب.
پوچھا جانتے ہو کہ ایک خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ من ایمان. ترجمہ کر مولانا یہاں پہ ماں کیا ہے؟ اب وہ جو صحابی بن چکے ہیں، نبی کے غلام بن چکے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، سب نے کہا. قالا قالا قالو، قالو جمع کے لیے سب نے کہا، ایک نے، دو نے، تین نے، چار نے نہیں کہا، سب نے کہا. کیا کہا؟ قالو اللہ اعلم ورسولہ، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اعلم ورسولہ. اب اگر تم جانتے ہو، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. سر مولانا یہاں توحید تو خود ہی ڈاواڈول ہو گئی نا آپ کی. سبحان اللہ. کیونکہ توحید کے پیمانے کے اندر آپ نے یہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ نے توحید کے پلڑے میں یہ بھی ڈال رکھا ہے. اور جن کو رسول توحید سکھا رہا ہے، اور رسول صرف زبان سے نہیں سکھاتا، زبان سے کم کہتا ہے، سینہ بسینہ بہت. حضرت علی کو یمن کا قاضی بنایا. حضرت علی نے ہاتھ جوڑے، حضور میں نے آج تک نہ مدعی کو سنا نہ مدعا علیہ. میں نہیں جانتا کہ نصاب شہادت کیا ہو، میں نہیں جانتا کہ شاہد جو گواہ ہے اس کا معیار کیا ہوگا. میں کس طرح سنوں گا؟ اور حضور جہاں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ تو عربی بولتے نہیں، میں عربی وہ عجمی. اور آپ مجھے ویسے کوئی ایک عام آدمی بنا کے نہیں بھیج رہے، آپ مجھے قاضی القضاء چیف جسٹس آف یم، وہاں کا چیف جسٹس بنا کے آپ مجھے بھیج رہے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ ایسا چیف جسٹس جو جانتے ہی کچھ نہیں. آپ نے کہا علی صرف تم تیاری کرو، جس کو نبی بناتا ہے نا بنا دو. حضرت علی نے کہا صحیح، میں نے کیا تیاری کرنی ہے؟ آپ کا حکم ہے سر، آنکھوں پر میں چلتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک پہ ہے کہ سرکار نے سینے سے لگایا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر کوئی لفظ نہیں بڑھایا، ایک لمحے کے اندر نبی کے ہاتھ سے یا نبی کے سینے سے میرے سینے تک وہ علم پہنچا کہ اب رسول کے بعد کائنات میں میرے جیسا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے سر. حضرت علی کا فیصلہ بہتر ہے. نیچے اور سے بول رہا سنی بیٹھے نا پکے پکے وہ بات. حضرت علی کا فیصلہ ٹھیک ہے. حضرت علی نے فیصلہ کیا، صدیق اکبر کا جنازہ کاندھے پہ اٹھایا، سرکار کے روضے پہ لے گئے، دروازہ کھلا، آپ نے اندر سرکار کے پہلو میں دفن کیا. یہ علی کا فیصلہ ہے، اس کو علی جنت میں پہنچا دے. اس کے خلاف بات کرنے والا علی کے فیصلے کے خلاف بات کر رہا ہے. ہم کچھ نہیں کہتے. میں اگر علی کو اپنا امام مانتا ہوں، میں اپنا علی کو اپنا مولا مانتا ہوں، مشکل کشا مانتا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں علی کے فیصلے کی توثیق کروں، علی کے فیصلے کی تعریف کروں. جس کو علی کاندھوں پہ اٹھائے پھرتا ہے، میں کون ہوتا ہوں اسے گالیاں دیتا. بس میرا یہ ایک جملہ ہے جو گفٹ ہے دور پور والوں کو، پھر کسی وقت آئیں گے تو اس سے بات کریں گے. اب دیکھیے نبی نے کتنا علم عطا کر دیا، تو ان صحابہ کو بھی علم مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں قالوا اللہ ورسولہ اعلم. امام بخاری ان کا استاد، ان کا استاد، ان کا استاد، 5 راوی ہیں پروش کو. 5 میں سے آگے صحابی جو رسول سے روایت کر رہا ہے، اس محفل کو بیان کر رہا ہے. اور 1430 برس گزر گئے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا.
تو ثابت ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کائنات میں بیسک دو ہی جاننے والے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر، ایک اس کا رسول جو اس کی عطا سے سب کچھ جانتا ہے۔ اچھا، اس بات پہ سرکار بھی ناراض نہیں ہوئے کہ عقل کرو، اللہ تو جانتا ہے، مجھے بھی تم نے ساتھ شامل کر لیا، یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی محبت ہے، مت کرو اس طرح۔ نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، صحابہ نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، تو ثابت ہوا کہ صحابہ سے لے کر آج تک ہمارا عقیدہ تسلسل کے ساتھ ایک مربوط عقیدہ جو ہے وہ جماعت اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو توحید سکھائی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، آپ نے کہا اچھا سنو، اب جو نبی علیہ السلام نے توحید سکھائی ہے مولانا اٹھاؤ بخاری، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی رسالت کا اقرار بھی کرو۔ تو توحید کے ساتھ جب تک رسول کو نہیں مانو گے کوئی توحید نہیں، کوئی توحید نہیں ہے۔ توحید اس وقت ایکسپٹ کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت قبول کی جاتی ہے جب توحید کا ماننے والا اپنے من کے اندر زہرا کے بابا کی نوکری کی صنعت کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ ایک خدا ایک ہے، جس طرح وہ اپنی ذات میں لا شریک ہے، بے مثال ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے۔ حضور اب یہ دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانو، تو پھر رسولوں کو بھیجا کس نے؟ غور سے میری بات کو سنیے گا، پھر رسولوں کو بھیجا کس لیے؟ پھر یہ کیوں کہہ دیا جو تیرا نافرمان ہے؟ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو جس طرح اللہ کی نافرمانی جرم ہے، بغاوت ہے، کفر ہے، اسی طرح رسول کی نافرمانی بھی جرم ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کو ماننا ہے، لیکن اس طرح ماننا ہے جس طرح مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شرک کی بات آ جاتی، ویسے توحید کے حوالے سے میں آیات پڑھوں تو اس وقت بھی میرے ذہن کے اندر تو تقریباً زیادہ نہیں تو 30-35 آیات تو ہوگی، لیکن چونکہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ میں جلدی اپنی منزل کی طرف چلوں، حضور اب یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ جب توحید کا ہم نے اقرار کر دیا تو ہم نے صرف اس کو ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا۔ اگر اس کی صفات کسی اور کے اندر مانی جائیں گی تو شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، اونچی آواز سے بولیں۔ ایسے شہر میں گھر بنائے جاتے ہیں کس لیے؟ اونچی آواز سے بولیں۔ قبرستان بنائے جاتے ہیں کس لیے؟ قبرستان میں کون رہتے ہیں؟ اور گھروں میں کون رہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولیں۔ آپ گھروں میں رہنے والے ہیں یا قبرستان میں؟ گھروں میں رہنے والے ہیں، تو گھروں میں کون رہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولیں۔ تو زندہ ہونا تو صفت اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔
زندہ ہونا کس کی صفت؟ بولے اونچی آواز سے یا حیو یا قیوم. ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا اعلان کیا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. تو حی زندہ ہونا یہ تو اللہ کی صفت ہے. آپ زندہ ہیں. آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے بولیے ذرا زندہ ہے نا. اونچی آواز سے بولو. اللہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہیں. تو شرک نہیں ہو گیا. کدھر گئی؟ مولوی صاحب کو کہو مولوی جی پہلے تو مر کے شرک تو ختم کرو. پہلے مر جاؤ نا, پہلے مر جاؤ, خود کو شرک تو ختم ہو جائے. تم بھی زندہ ہو, خدا بھی زندہ ہے. اور ہم ہمیں بتاتے پھرتے ہو کہ یہ سنی جو ہے یہ مشرک ہے, یہ مشرک ہے, یہ ان کے پاس جاتے ہیں, یہ ادھر جاتے ہیں, یہ ادھر جاتے ہیں, یہ غیروں سے مدد مانگتے ہیں, یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا. آئیے قرآن پاک پر وہی دربار لگا ہوا ہے اور اس وقت کرسی اقتدار پر اللہ کا نبی موجود ہے. میری مراد ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. آپ اقتدار کی کرسی پہ تشریف فرما ہے, تاج نبوت آپ کے سر پہ ہے. آپ کو خبر ملی کہ ملک سبا کی ملکہ سبا آپ کے پاس آ رہی. اس کا نام بلقیس تھا. ملکہ سبا, چونکہ ملک سبا کی ملکہ تھی تو ملکہ سبا جو ملکہ سبا حاضر ہونے والی. آپ کے دل میں خیال آیا کہ جس ملک کی وہ باسی ہے وہاں کا نظام, وہاں کا کلچر, وہاں کی تہذیب, وہاں کی ثقافت کچھ اور ہے. وہ اللہ کے نبی کے دربار میں آ رہی ہے. یہاں آتے ہی اسے میں کچھ ایسے مناظر نہ دکھاؤں جو اس کو پتہ چلے جس کا بندہ اتنا با اختیار ہے, خدا کتنا با اختیار ہے. اچھا, اللہ کا نبی دکھانا چاہتا ہے نا. اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی ذات کو متعارف کرانا چاہتا ہے, لیکن کوئی ایسا کام کر کے جس سے آنے والے کی عقل جو ہے وہ حیران رہے. آپ نے اس کے اعلان کر دیا اللہ کا نبی ہے, وہ اللہ سے کیوں نہیں مانتا؟ مجھے اور سے بولیں, ہوا کے دوست پہ تخت کون اڑاتا ہے؟ بولیں, جنوں پر حکومت کس نے دی؟ انسانوں پر حکومت کس نے دی؟ حکومت کا تاج کس نے پہنایا؟ یہ اتنی بڑی طاقت کہ وہ گولیاں بھی جاننے لگے جانوروں. یہ سارا علم کس نے عطا کیا؟ سب کچھ جان کر کے سب کچھ ہے اس کے پاس, پھر بھی اللہ کا نبی اٹھا. یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. آپ نے کہا میرے درباریوں, ایکم کون ہے تم میں سے؟ یأتینی بعرشہا, بہت نالائق ہوں. لیکن جو ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں, جو نوجوان آپ بیٹھے ہیں, میرا مستقبل, میری جماعت کا آپ مستقبل بیٹھے ہیں, اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جذبہ حسینی عطا کرے. اللہ تعالیٰ معاذ و محافظ کا جذبہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پکا اور سچا نشہ آپ کو چڑھا دے. آپ مستقبل میں ناموس رسالت کا جھنڈا لے کے میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں. آپ نے ناموس اپنا آل بیت, ناموس صحابہ, ناموس اولیاء کا جھنڈا لے کر میدان میں کھڑے ہونا ہے. تو مستقبل آپ کا ہے. پیار سے میری بات سنیے گا, یا عتیبی بعرشہا. آپ نے کوئی شرط لگا دی, یہ تھوڑے کہ آگے تک لے کے آؤ.
کون لائے گا تھا؟ سبحان اللہ. ترجمہ تو یہی کر دیا جاتا ہے نا کہ تو میں سے کون لائے گا تھا؟ کون لائے گا تھا؟ یا اتینی، یا متکلم پہ یہ جملہ ختم ہو رہا ہے. یا اتینی آگے عرش سے پہلے حرف با ہے، بے عرشہا ہے حضور، بے عرشہا، یا اتینی بے عرشہا. ترجمہ کرتے ہوئے اس با کو کیوں چھوڑ دیتے؟ آپ نے کہا کون ہے تو میں سے جو اس تخت کے ساتھ آئے میرے پاس؟ کہہ دیا شاید نہیں سمجھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بلوان لے آؤ، آپ نہیں گئے، آپ نے بیٹے کے ہاتھ سے، اپنے نوکر کے ہاتھ سے وہ چیز، ٹھیک ہے نا صحیح؟ ایسا نہیں کہا جاتی بھی پیار سے اس کے تخت کے ساتھ ہاں کا مر جائے زمین بلکہ سبا ہے، اس کا تخت، اس کے تخت کے ساتھ کون ہے جو آئے گا میرے پاس؟ میں پھر دوہرا دیتا ہوں خدا کے لیے، میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ میری 28 برس کی محنت ہے. یا تینی بیعرشہا ایکم یا تینی بیعرشہا. کیوں جاتے ہو بلیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے؟ طاقت دیکھنے کی خدا بتاتا ہے. ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. کہا ایکم یا تینی بیعرشہا، کون ہے تم میں سے جو اس کے تخت کے ساتھ آئے میرے پاس؟ نہیں سمجھا نہیں سکا، یوں سمجھتا ہے جیسے میں کلاس روم میں بیٹھا ہوں. تو اس کے تخت کے ساتھ آئے میرے پاس بے عرشہا. یہ نہیں کہ تخت لے آئے، کون لے آئے گا؟ نہیں، کون ہے جو اس کے تخت کے ساتھ آئے میرے پاس؟ جو اس کے تخت کے ساتھ، میری طرف دیکھیے، جو اس کے تخت کے ساتھ آئے میرے پاس. تو آئے گا وہ نا جو جائے گا. اور بات کی قید لگا دی کہ ساتھ ساتھ رہنا ہے، تخت کو اکیلے نہیں چھوڑنا. وہ بات کرے، وہ بات کرے جو جائے اور تخت کے ساتھ ساتھ یہاں تک پہنچے میرے پاس، وہ بات کرے. قال عفریت من الجن، جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہو گئی کہ اس نے ٹائم تھوڑا زیادہ بتا دیا. قبل ان تقوم من مقامک، تمہارے بنتے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوں تو میں لے آتا ہوں. یا پھر جو ایک باقاعدہ ترجمہ چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. آپ نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ. اگر کوئی اور زیادہ ریٹ نہ لگا سکا، اگر کسی نے تیرے اس دعوے کو چیلنج نہ کیا تو پھر تو اس سے بات کر لیتا ہوں، انسانوں کی طرف نہیں کیا. کبھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ ازل سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے انسانوں کو عزت دے دی. ہر دور کے نبی نے انسانیت کو عزت بخشا، انسانیت کو وقار بخشا، انسانیت کو مقام بخشا. اچھا آپ نے انسانوں کی طرف نہیں کیا تو آصف ابن برقیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، صرف میں دلیل کے طور پہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں واقعہ نہیں عرض کر رہا ہوں. آصف ابن برقیہ اٹھے، کون ہیں؟ آپ کے بھانجے لگتے انسانوں کی سلطنت میں آپ کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر میں، اللہ کے وزیر ہیں. وقال الذی عنده علم من الکتاب، جن کہتا ہے انی علیہ لقوی، طاقتور ہوں. اور یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. قال کا فاعل کون ہے؟ مولوی بتانا، کیونکہ اس نے تو اپنا تعارف کرایا ہی نہیں. بات ہے اندہو، اس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا. اندہو، اس کے پاس، اندہو اس کے پاس. تو جب کہا جائے گا اس کے پاس تو کہنے والا میں ہوں، کہنے والا کوئی اور ہے نا، بات کسی کی اور کی ہو رہی ہے. روح کا مر جائے زمین تو آصف ابن برقیہ ہے. کس نے کہا؟ اب ذرا غور تو کر. آصف ابن برقیہ تیری عظمت پہ قربان، تو نے نبی کی نوکری جو کی، رب نے تیرا ذکر کرنا شروع کیا.
نے کہا تھا کہ میں طاقتور ہوں، کہا نہیں بیٹھ جا۔ آصف ابن برقیہ اٹھے، شاید میں اپنی زندگی میں تمہیں شاید آج پہلی بار یہ بات کہنے چلا ہوں، کیونکہ میرا اب وہ ذہن یہاں پہ جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی خلاف شرع بات نہیں ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں، بالکل حقائق پہ مبنی، کیونکہ وہ آپ کا بھانجا ہے، حضرت آصف ابن برقیہ آپ کے بھانجے ہیں، تو مجھے یہ کہنے کا بھی حق حاصل ہے نا، جہاں وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقرب تھے، اللہ کے نیک بندے تھے آصف ابن برقیہ، وہیں پہ رسول کی آل بھی تو تھی، رسول کا گھرانہ بھی تو تھا نا، صحیح اٹھ کے کھڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی، الذین یمشون علی الارض ہونا کی تصیب، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیام اور سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، پوچھا کتنی دیر لگاؤ گے؟ حضور دیر کیسی ہے؟ شرط میں بات ہی، کون ہے جو اس کے تخت کے ساتھ آئے میرے پاس؟ ناراضی کا دے ہی بات یہاں بھی موجود ہے جی، وہی اناتی کا دے ہی، میں آؤں گا اس کے ساتھ، کتنی دیر لگاؤ گے؟ اب کیا کرتا ہے لے کر دربو، آنکھ بند ہونے کی بات ہی نہیں، آنکھ بند بھی بات ہوگی، کھولے گی تو جب بند ہونے سے، آنکھ جھمکنے سے بھی پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا۔ اب یہاں ٹھہر کر میں جواب اہل سنت کا عقیدہ واضح کرنے چلا ہوں، یہ تو نبی اکرم قرآن آنے سے بھی پہلے حل ہو گیا عقیدہ، یہ تو صدیوں سے نہیں، ہزاروں برس سے عقیدہ چلا رہا ہے۔ آصف ابن برقیہ نبی نہیں، رسول نہیں، کے غلام، نبی کے نوکر، نبی کی بہن کا بیٹا، اللہ کو ماننے والا، وہ ایک لمحے کے اندر نہ کسی نے جاتے دیکھا نہ کسی نے آتے دیکھا، لیکن کہتا آتی کبھی ہی، میں آؤں گا اس کے ساتھ، آؤں گا اس کے ساتھ، بیٹھا یہاں بس جو محبت والے ہیں وہ وفا کریں گے میرے جملے کے ساتھ، نہیں کہنا میری عادت نہیں ہے کہ بولو بولو، نہیں، بس یہ اپنا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، ہاں اپنا ایک شوق ہوتا ہے، جو بس غور سے سنیے گا، یہاں بیٹھے رہے وہاں موجود رہے، وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، راستے میں بھی تھے یہاں بھی تھے، ایک لمحے کے اندر نبی کا نوکر، نبی کا غلام، اللہ کا بندہ، عبادت کرنے والا، نہ نبی نہ رسول، رسول کا امتی، ایک لمحے میں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، راستے میں بھی ہے، تخت کے ساتھ بھی ہے، اپنی سیٹ پر بھی ہے، دور کے سما میں بھی ہے، اور حضرت سلیمان کے سامنے بھی موجود ہے، نبی کا نوکر ایک لمحے میں وہاں رہ کر یہاں ہو سکتا ہے، یہاں رہ کر وہاں ہو سکتا ہے، دونوں جگہ حاضر و ناظر، نوکروں کا یہ مقام، آقا مدینے میں رہ کر تیری محبت، حضور میں اس پہ بات کروں گا تو بات تو لمبی چلی جائے گی، واقعہ میں نے نہیں سنانا ہے، صرف اب بات کو کٹ لگاتے ہیں یہاں پہ بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے مدد مانگی ہو رہی ہے، مانگی مدد کے نہیں مانگی، یہ کون ہے جو تخت لے کے آئے گا؟ پہلے جن کھڑا ہوا، آپ نے اس کو یہ کہہ کر مسترد نہیں کیا کہ یہ شرک ہے، یہ کہہ کر مسترد نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو بٹھا دیا، کہا نہیں بیٹھ جاؤ، اور آصف ابن برقیہ اٹھے اور انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ پورا کام کر دیا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلام سے مدد مانگی، اور نبیوں سے ولیوں سے مدد مانگنا ناجائز ہے، شرک ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک فتویٰ لگاؤ نا سلیمان علیہ السلام سے، بتاؤ کہ قرآن کی آیات کو کہاں لے کے جاؤ گے، ان کا کیا جواب دو گے؟ آؤ
چلتے ہیں 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تنہائی محسوس کی تو فوراً دعا کر دی وجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ مجھے ایک مددگار دے دے، یا اللہ مجھے مددگار دے دے۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں آپ والے نہیں ہے نا، کیونکہ میرا آپ کا بڑا ایک پرانا ساتھ ہو گیا ہے یہ سیانی صاحب کی وجہ سے نا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی آتا ہوں تو نالائکیاں میری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھا نہیں پا رہا۔ غور کیجیے گا اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 اٹھاؤ آیت، میرا قتل معاف ہے اور اگر صحیح پڑھ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ نبی ہو کر رب سے مددگار کیوں مانگتا ہے، مدد کیوں نہیں مانگتا؟ ڈائریکٹ رب سے مدد مانگے نا، اللہ تعالیٰ فرعون کو بحر الزم کی موجوں میں برباد کر سکتا ہے، اس کے محل میں نہیں کر سکتا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے جو اس کے پاس بیٹھا ہے اس کے ظلم سے نجات دے، اسے برباد کر تاکہ میری قوم میرے ساتھ چلے، لیکن نہیں کہا یا اللہ مجھے ایک مددگار دے گا، ہوگی میرے گھرانے سے۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا دیا، ہارون علیہ السلام کو مددگار بنا دیا، میں نہیں سمجھا سکا، ہارون علیہ السلام کو مددگار بنا دیا تو نبی نے مدد نہیں مانگی نا، مددگار مانگا، تو مددگار سے اگر نبی مدد ہی نہیں مانگ سکتا تو مانگا کیوں تھا؟ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو مددگار کیوں مانگا تھا؟ بس صرف اپنا فائل کا پیٹ بھرنا تھا، دنیا کو دکھانا تھا؟ نہیں حضور والا، بلکہ آپ نے مددگار مانگا ہی اس لیے تھا کہ جب ضرورت پڑے گی اسے بلا لیا کرو۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے بارے میں آ جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کفر کی الغار کو دیکھا تو فلما احس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ آپ نے جب دیکھا محسوس کیا آپ نے کہ کفر طاقت میں آ رہا ہے تو آپ نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا، وہ 10 تھے، وہ 12 تھے، وہ 20 تھے، ان کو اکٹھا کر لیا اور کہا من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ اللہ سے مانگو نا، نبی ہو کر اپنے غلاموں سے مانگ رہا ہے من انصاری، میں اٹھنا ہی کرتا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا، اپنے عقیدے کو میں ڈٹکے کی چوٹ پر قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ میری تیسری دلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کو کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ اللہ کے دین کے بارے میں غلام چپ ہے، قال الحواریون، آپ کے غلاموں نے کہا نحن، ہم انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی خاطر آپ کی مدد کریں گے، بتائیں کہاں مدد کی ضرورت ہے؟ تلوار لینی ہے تو ہم چلتے ہیں، نیزہ پکڑاؤ ہم چلتے ہیں، سینہ تان کر ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک آئے گا تو آئے گا، مگر ہم کسی کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے غلاموں سے مدد مانگی؟ اب ذرا غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھ لیجیے، کوئی ایک جگہ مولانا ثابت کر دو، ایک کال سے آدمی صاحب کریں گے نہ آؤ تو سید زیادہ نہیں، کوئی کرایہ نہیں مانگوں گا، اور میں ممبر پہ بیٹھ کر آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، جو میں بات کہنے والا ہوں اگر کوئی وہ اس طرح ثابت کر دے، وعدہ کر کے جا رہا ہوں میرے گھر میں جنازہ بھی پڑا ہوگا نا، میں اسے چھوڑ دوں گا عظمت رسول کے لیے پہلے نور کو اٹھاؤں گا۔ ثابت کرو پورے قرآن میں اللہ ناراض ہوا ہو عیسیٰ علیہ السلام سے، نبوت مجھ سے لیتا ہے، مدد غلاموں سے مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب ناراض ہوا ہو، نبوت میں نے دی ہے، کریم تجھے میں نے بنایا ہے، میں نے تو تجھے کوہ طور سے بھی خالی نہیں بھیجا، میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں نوازا، کس کس مقام پر تجھے عزت نہیں دی، پھر بھی تو مجھ سے مدد نہیں مانگتا، مددگار مانگتا ہے۔ اللہ ناراض ہوا ہو تو دکھا دو مجھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی، اللہ ناراض ہوا ہو تو دکھا دو مجھے۔ صبح کو آپ لوگ قائل کریں گے حسین احمد مدنی کو تم نے بلایا، وہ سلیمان علیہ السلام کی بات سنا گیا
موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات. ہم کو ان کے امتی تھوڑے ہیں، ہم تو مدینے والے کے امتی ہیں. لیکن حجی ہمیں تو یہاں کی کوئی بات سنائی جائے نا، مدینہ پاک کی، ہمیں تو نبی پاک کی کوئی بات سنائی جائے نا، ہمیں وہ باتیں سنائی جاتی ہیں جو سابقہ ادوار میں سابقہ نبیوں کی ہیں. اس سے ہمارا عقیدہ کس طرح بنتا ہے؟ تو سن لو، مجھے صرف اتنا بتا دو. ایک دن مدینے میں دربار مصطفیٰ کا کچھ ایسا منظر تھا، کوئی گھر سے مال کا چوتھا حصہ لے کے آیا، کوئی آدھا لے کے آیا، صدیق اکبر سارا ہی لے کے آ گیا. مولوی سے پوچھو یہ کیوں لائے سارے؟ مولوی سمجھا کیوں لے کے آئے تھے؟ کس نے مانگا تھا؟ اللہ نے اس دن مانگا تھا. تو قرآن کی آیت پڑھو، دکھاؤ کہ جبرائیل نے آ کے اعلان کیا ہو کہ اتنا اتنا مال چاہیے. اس دن کس نے مدد مانگی تھی ان سے؟ میرے نبی علیہ السلام نے. تو میرا نبی اپنے غلاموں سے مدد مانگتا ہے، تو غلام نبی سے مانگ لیں تو ناجائز ہو جاتا ہے. تو چلے آئی تو محبت کی ایک بات آئی ہے، تو عرض کروں ان کے مزید ثواب کے لیے سیالوی صاحب اور علماء ذی وقار اور آپ سب کے لیے جو بھی مال لے کے آئے، سرکار نے پوچھا کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو. دھیان سے میری بات کو سنیے گا. ایک ایک سے میرے آقا نے پوچھا کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو. سننا نہیں چاہتے، کتنا لائے ہو. ایک ایک سے یہی کوشچن ہوا. جو بھی آیا آپ نے پوچھا کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو. جب صدیق اکبر پہنچے سرکار کے دربار میں تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سے میں بالکل قریب جا رہا ہوں اپنی منزل کے. دھیان سے میری بات کو سنیے گا. آپ نے سب سے کہا کتنا لائے ہو. جب اپنے سامنے بیٹھے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سامنے بیٹھے ہیں، صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مرشد حضرت عثمان غنی، حضرت علی، باقی صحابہ کے مرشد سامنے بیٹھے ہیں. رسول تو یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر کے ان کو چھوڑ کے صدیق اکبر آئے. تو صدیق اکبر نے 1430 برس پہلے سنیوں کو ادا کیا. جو رسول یہاں ہے وہی رسول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح اونچی آواز سے بول رہے ہیں اور اونچی آواز سے. وہ رسول جو یہاں ہے وہی رسول میرے گھر میں بھی ہے. تو حضور والا گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے. اللہ کے رسول کو گھر چھوڑ کے صدیق اکبر آئے اور آپ نے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا جب تمہارے گھر تنہا ہوا کریں تو زہرا کے بابا کے حوالے کر دیا. جن پہ مدینے والے کی نگاہ کرم رہتی ہے نہ عزتیں خراب ہوتی ہیں، نہ رسوائیاں ان کا مقدر بنتی ہیں، نہ ذلتوں سے وہ ہمکنار ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم رہتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مدد مانگی. نبی علیہ السلام نے غالباً پتہ نہیں آپ کے شہر میں یا کسی نشست میں گفتگو کر چکا ہوں، پوری نہیں دہراؤں گا. نبی پاک نے ایک دن اعلان کیا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا. حضرت ایک بات جو نوجوان بیٹھے ہیں مجھے غور سے سن کر جواب دیجیے گا. قرآن نے ایک بات کی کہ ما ینطق عن الہویٰ، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ٹھیک ہو گیا؟ سن لیجیے میری بات، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. اب نبی کہتا ہے کیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. آپ تشریف فرمائیں. لَأُعْطِيَنَّ لام تاکید کا ہے، جملہ گزارا ہو سکتا تھا لام نہ لگایا جاتا.
اور پڑھ دیا جاتا اوتین الرایۃ غدا رجلا، پڑھ دیتا نا اللہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص جاءکم من اللہ نور، یہ قد کیوں لگایا، پھر لقد کیوں لگایا؟ یہ تاکید ہو گئی، لوگوں کی میں ضرور عطا کروں گا میں الرایۃ جھنڈا غدا کل کی تو نبی کو خبر ہی نہیں، ڈالو کیا کرتا ہے؟ بات سمجھیے گا، میں نے یہ واقعہ نہیں عرض کرنا، میں یہاں پہ صرف اپنی دلیل پیش کرنے چلا ہوں، کل کی خبر نہیں، دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ یا تو یہ بتا کہ نبی کا دعویٰ غلط ہے، اگر نبی کا دعویٰ سچا ہے تو پھر یہ تو نبی کو پتہ نہیں موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کل کی بات نبی کر رہا ہے، اور زبان وہ ہے جو ما ینطق عن الہویٰ ہے۔ اب کل سے پہلے آ جائے موت نبی کو، یا آ جائے موت اس کو جس کو جھنڈا دینا ہے، تو نبی دے گا کس کو، لے گا کون؟ یہ تو ایک بہت بڑا الزام نبی پہ آ جائے گا کہ نبی وہ باتیں بھی کر دیتا ہے، تو پھر جب نبی ایسی ویسی باتیں بھی کر دیتا ہے تو پھر ما ینطق عن الہویٰ کیا ہے؟ پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، پھر تو یہ نبی کی صفت بنتی نہیں۔ تو حضور غور سے میری بات کو سنیے گا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ کل تک نہ آپ پہ موت آئے گی نہ اس پہ، اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ اندھو کان کھول کر سن لو کیا ہے موت، پتہ نہیں کہاں سے اگلے دن کہ اپنا جی سنی یہ کہتے ہیں، وہاں کو مولانا صاحب گئے جو ہم تو بڑے ناراض ہیں، اور اگر سنی یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو اپنی موت پہ اختیار ہوتا ہے، وہ چاہیں تو مرے نہ چاہیں تو نہ مرے، یہ جی سنیوں کا عقیدہ ہے، نوجوان بیچارے سنتے ہیں وہ بھی ڈگمگا جاتے ہیں جی کہ ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، موت کا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب نبی با اختیار کیسے ہو گیا کہ وہ مرے نہ مرے اس کی مرضی کیسی ہے؟ تو یہ امام بخاری سے جا کے پوچھا، ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ اٹھاؤ بخاری کو، پڑھو اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم جان نکالنے آئے موسیٰ علیہ السلام، جان نکالنے آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ جان نکالنے آئے۔ اچھا، آپ نے اسے ایسا تھپڑ مارا، حدیث پاک کے اندر مکہ مارا یا اس کے چہرے پہ تماچا مارا، اسرائیل واپس لوٹ گیا، رب کے حکم سے آیا تھا، کیوں گیا واپس؟ نہیں سمجھا، رب کی بارگاہ میں جا کے ساری بات، اور جاتے ہی اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر، مولانا نہ دکھا سکے ہم، نہ دکھا سکوں میں، بخاری کے صفحات پر یہ مصدقہ روایت میرا قتل معاف ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ الفاظ صحیح ہے تو بات چنو، آپ نے عرض کی یا اللہ تو نے مجھے آج اس کے پاس بھیجا جو مرنا چاہتا ہے، یہ الفاظ اپنی طرف سے نہیں، حدیث پاک کے الفاظ اپنی طرف سے کہنے والا جہنمی ہوتا ہے، اور اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ منبر رسول پہ بیٹھے، لٹکا دیا جائے اسے الٹا چوک کے اندر، نہ بخاری تو نہ دکھا سکوں تو قتل ہوا، اور اگر سچ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی مرضی چل سکتی ہے، جس کو رب محبوب بناتا ہے اس کی مرضی نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ پھر ان کے میں نے نہیں، رب نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ کہا کہ میں نے نہیں جانا، کہا نہیں اس طرح نہیں، جا کے یہ مت کہنا کہ جان نکالنے، انہیں جا کے کہو کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بار ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برس ان کی زندگی بڑھا دوں۔ اچھا ٹھیک ہے،
وہ آگے یہ عرض کی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا چلو ٹھیک ہے، پھر جو آنی تو آج ہی ٹھیک ہے۔ اور حضور میں نے یہ بھی روایت میں پڑھا ہے کہ جان اس وقت پھر نکالی اسرائیل علیہ السلام نے جب آپ قبر میں لیٹ گئے۔ یہ اس پہ میں کلام کو نہیں کر سکتا، محفوظ رکھتا ہوں۔ آپ لیٹ گئے پھر اس نے جان نکالی۔ تو اللہ تعالیٰ خود اختیار دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شرک نہیں، یہ اشتراک لفظی ہے۔ وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا سنتا ہے، زندہ ہے اپنی ذاتی قوت کے ساتھ۔ ہم سنتے ہیں تو اس کے کرم کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کرم کے ساتھ، ہم زندہ ہیں تو اس کی مرضی کے ساتھ۔ لیکن وہ تو ہماری مرضی سے زندہ نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے حیات، وہ تو بانٹتا ہے۔ تو یہ اشتراک لفظی ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ شاید مجھے اس چٹ کے ذریعے یہ پیغام مل گیا کہ میں بات کو ختم کروں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد کہا جاتا ہے الصلاۃ بر محمد، مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کر دیں، کیا یہ کہنا چاہیے؟ اس کا مطلب واضح کریں۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اچھا، پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے صلاۃ بر محمد، یہی کہا جاتا ہے، یہاں اسی طرح کہتے ہیں، بولے مجھے وہاں سے بولے، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہماری طرف نہیں کہتے، یہاں اسی طرح کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ درود اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بلند آواز سے کہتا ہوگا کہ امام صاحب کہتے ہوں گے، کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے باقی سارے نبی علیہ السلام نے درود پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا ہے۔ یا پھر سارے یہ کہتے ہوں گے کہ صلاۃ بر محمد، تو اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ درود ہو اوپر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ الفاظ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہوں گے۔ اس میں حضور کیا کرنا؟ نماز کے اندر پڑھ لیا آپ نے اتحیات میں، سلام پھیر کے صلاۃ بر محمد کہہ دیا تو ناجائز ہو گیا۔ ابھی اتحیات میں بھی تو آپ نے نبی کو ضروری پڑھا ہے نا۔ یا تو یہ بتایا کہ مجھے یہ کوئی بری بات کہی کسی نے آپ کو سکھائی ہے تو پھر آپ اس کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو مرض ہو گیا فارغ۔ اب سنیے گا نا، ہر بات پہ ہوانا چاہیے، پھر جا کے اس پہ عمل کرنا، آپ کو فالج ہو گیا، کوئی علاج کارگر نہ ہو سکا۔ ایک دن علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے ہاں رسم ہے، ایک رواج ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو اکثر مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ اپنے سارے اعزاء و اقارب کو اکٹھا کر لیں، اور جس رشتہ دار کے ساتھ آپ کو زیادہ لگاؤ ہو، تعلق ہو، 3 مرتبہ آپ زور زور سے اس کا نام لیں گے، صرف 3 مرتبہ، جس کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہو۔ بہنیں بھی آ گئی، بھائی بھی آ گئے، چاچے بھی آ گئے، مامے بھی آ گئے، خالائیں بھی آ گئی، خالو بھی آ گئے، ساری برادری اکٹھی ہو گئی۔ اب 3 مرتبہ فاروق اعظم کے بیٹے نے زور زور سے اس کا نام لینا ہے جس کے ساتھ محبت ہے۔ اب فاروق اعظم کے بیٹے کے لب پہ جس کا نام آ جائے گا برادری میں سے، اس کے تو وارے میں آئے ہو جائیں گے، قیامت تک لوگ اس کا ذکر کریں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مشکل وقت کے میں اس کا نام پکارا تھا، ان کو اس کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا، اس کے ساتھ زیادہ محبت تھی، سارے انتظار کرتے رہے۔ عبداللہ ابن عمر نے آنکھیں بند کی، پنکھوں کا ہلکا ٹوٹا، آنسو بہہ کے رخسار تک آئے، اور لوگ سوچتے رہ گئے رشتے دار کہ میرا نام لے گا، میرا لے گا، لیکن انہوں نے 3 مرتبہ زور زور سے کہا یا محمد یا محمد یا محمد۔ 3ویں مرتبہ نبی کو پکارا، پکار بعد میں ختم ہوئی، خالد پہلے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں
نا یار یہ ایسا تو مجھے حوالہ دکھانا تو پھر جائز ہے۔ حضور حوالے تب دیکھے جاتے ہیں جب کوئی برا کام کرنا ہو، اچھا کام کرنا ہونا چاہیے، نیک کام کرنا ہونا، تو اس میں کیا حوالوں کی ضرورت ہے؟ دین آیا ہی نیکی کے لیے، تو صلاۃ پر محمد یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہو، یہ کہتے ہوئے پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اگر تو امام کعبہ بدعقیدہ نہیں ہے تو پھر تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے سر۔ اگر اس کا عقیدہ ہمارے والا نہیں ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مر کر مٹی میں ملنے والا سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اولیاء کرام کے بارے میں یعنی جتنے بھی عقیدے دوسروں کے اگر وہ اس طرح کے سمجھتا ہے تو اب سنو، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو مطلقاً حرام کر دیا ہے، مردہ جانور اور خون اور خنزیر، سور جس کو کہتے ہیں، وما اہل به لغیر اللہ، وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام حرام کرا۔ لیکن ساتھ ہی کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کبھی تو مشکل آن پڑے تو وہاں اتنے متقی مت بن جانا کہ میں بھوکا تو مر جاؤں گا لیکن یہ چیزیں نہیں کھانی، وہاں خودکشی ہوگی اگر آپ اس طرح کریں گے۔ آپ کو وہ حرام لقمے اتنے کھانے کی قرآن اجازت دیتا ہے مجبوری کی حالت میں جس سے جان بچ جائے، سبحان اللہ۔ اب وہاں جا کے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے، آپ کا حج بھی رہ جائے گا، عمرہ بھی رہ جائے گا۔ تو مجبوری کی حالت میں وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں اللہ کے حضور کی عرض کرنی ہے، مولا یہ بدعقیدہ ہے، اس کے پیچھے ہوتی نہیں نماز، لیکن زمانے کا ظلم ستم آج ہمیں مجبور کر رہا ہے، جس طرح قرآن پاک اجازت دیتا ہے کہ اگر تم پر وہ وقت آ جائے کہ تمہیں مجبور کر دیا جائے کہ کلمہ کفر ہو، کہو کہ خدا کوئی نہیں، تو جان بچانے کے لیے کہہ دیں۔ لیکن حضرت بلال کو کہا گیا کہ جان بچانے کے لیے کہہ دو، کہا کس نے کہا ہے تمہیں کہ یہ آیت میرے لیے یہ ان کے لیے جو جان بچانا چاہتے ہیں، میں اپنی جان محمد کے نام پہ قربان کرتا۔ تو اس طرح کی کیفیت میں اگر آپ کو یہ پوزیشن مل جائے کہ وہاں علیحدہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھیں، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو وہاں یہ نئی سہولت حاصل ہے تو آپ کو وہاں پڑھ لینا چاہیے، اور واپس اپنے گھر میں آ کر جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں آ کر اعادہ کر لیں تو زیادہ بہتر، نہیں تو پھر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ بغاوت پہ نہ اتریں اور آپ اپنا سرکش نہ ہو، حد سے آگے نہ بڑھیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا حدیث مبارکہ سے ثابت کریں۔ مجھے ایک بات ٹھنڈے دل سے، میں نہیں کہوں گا ایمانداری سے، یہ چٹ کتنی مرتبہ آئی ہوگی، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے بارے میں علماء نے گھنٹہ گھنٹہ آپ کو لیکچر دیا ہوگا، ان سے گزارا نہیں ہوا، یہ آپ نے تماشا لگا رکھا ہے کہ جب بھی جلسہ ہوگا کہیں بھی آپ نے یہ چٹ دیں گے۔ آپ نماز جنازہ کے بعد کی دعا کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب بھی دعا کرو گے وہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعوت الداعی اذا دعان۔ اور بخاری اٹھا لو، حضرت عمر فاروق کا جنازہ چارپائی پہ پڑھا، میت آپ کا جسد اطہر چارپائی پہ پڑا ہے، لوگ گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں اس طرح، اور ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، رحمت بھی طلب کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث پڑھی بخاری شریف، کیا نہیں وہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، میں نے کہا یہ گھیرا ڈال کے نماز جنازہ کون سی پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو صفحے لگائی جائیں گے، آگے امام کھڑا ہوگا، وہ چارپائی کے ارد گرد جنازے کے بعد جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت دعا کی جاتی ہے۔ پھر بخاری مشکات شریف کے اندر کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں اور کیا ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ جو لوگ نہیں مانتے وہ کون، جو مانتے ہیں وہ کون؟ مجھے ایک بات بتائیے،
گورنمنٹ آج کل 1 لاکھ روپیہ دے رہی ہے، 20 ہزار پہلے، 80 ہزار بعد میں سیلاب زدگان کو، ان کو کارڈ مل رہا ہے، سارے کیوں نہیں چلے جاتے کارڈ لینا؟ نہیں بات نہیں سمجھا، سارے کیوں نہیں چلے جاتے کارڈ؟ جن کو گورنمنٹ نے وہاں کے متعلقہ محکمہ مال کے لوگوں نے نامزد کر دیا وہی جائیں گے، وہ حق بھی رکھتے ہیں، کارڈ لیں گے، پھر جا کے وہ گورنمنٹ سے وہ سہولت بھی لیں گے۔ جن کا کچھ نہیں ہوا وہ تو کچھ نہیں لیں گے، جن کو اجازت نہیں ملی وہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو رب کی مرضی ہے، جس کو اپنے سے مانگنے دے، جس کو نہ مانگنے دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور حضور یہ بات قرآن پاک میں آج بھی ریکارڈ ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو دھکے دے دے کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑائے۔ اس طرح جی ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی، اس طرح یہ پوری آیت کو پڑھیے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا۔ اس آیت کے اندر واضح طور پہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دوزخ میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان کا مذاق اڑاتے ہوں گے جو رب سے مانگتے ہوں گے۔ تو ہم تو رب سے مانگتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، جب رب سے ہم مانگتے ہیں تو رب سے مانگنا کہاں پہ ناجائز لکھا ہے وہ تم دکھا۔ نبی علیہ السلام کو تو منع کیا گیا کہ کافروں کے لیے دعا نہ کریں، مومنوں کے لیے دعا کرنے سے تو منع نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تو نماز کے اندر بھی کہہ دیا گیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں جماعت اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، یہ دعا